بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ آج ہم بات کریں گے نواز شریف کے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں جو نواز شریف کے کیسز کی سماعت تھی۔ نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اہم سماعت ہوئی ہے۔ تقریباً 35 سے 40 منٹ تک یہ سماعت جاری رہی، تاہم ہمیں بہت لمبا انتظار کرنا پڑا۔ حتمی جو فیصلہ تھا، اور اسی وجہ سے جو ویڈیو ہے وہ اس میں دیر بھی ہو گئی۔ 12 بجے یہ کیس شروع ہونا تھا، تقریباً 12:45 کیس کی سماعت شروع ہوئی۔ 1:30 بجے کیس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اشتہاری قرار دینے کا معاملہ تھا اس کو تھوڑا سا اس میں کنفیوژن تھی، تاہم جو عدالتی رپورٹنگ کا تجربہ ہے اس کی بنیاد پر ہم نے خبر جو ہے وہ فائل کی۔ اس کے بعد انتظار کرتے کرتے 6 بج گئے۔ 6 بجے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکلے۔ اس کے بعد ابھی 7 بجے یہ ہمیں اپڈیٹ ملی ہے کہ نواز شریف کو باقاعدہ طور پر اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ وہ خبر ہے جو آپ کو مختلف چینلز پہ، مختلف اخبارات پہ، ویب سائٹ، سوشل میڈیا پہ آپ نے پڑھ لی ہوگی۔ ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ کچھ چیدہ پوائنٹس جو آج کی سماعت میں ہوئے اور آنے والے دنوں میں کن 3 سے 4 پوائنٹس پر جو ہے وہ سماعت ہونی ہے، اور آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور نواز شریف کا جو اشتہار ہے اس سے متعلق یہ آیا تھا کہ اس کی منادی نہیں ہوگی، اونچی آواز میں کہیں پڑھا نہیں جائے گا۔ کس جگہ پہ نواز شریف کا اشتہار جو ہے اس کی منادی کی گئی ہے؟ عمومی طور پہ قانون بھی یہ کہتا ہے کہ منادی ہونی چاہیے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ شاید جب جدت آ گئی ہے، ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے، تو اس میں منادی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن آج یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوران سماعت یہ انکشاف ہوا کہ نواز شریف کے اشتہار کی منادی بھی کی گئی ہے۔ 5 پوائنٹس پہ ہم بات کریں گے۔ نواز شریف کا جو اشتہار ہے وہ جاری ہوا، سماعت کیا ہوئی، اس میں کیا خاص تھا، اس پہ بالکل مختصراً میں آپ کو بیان کروں گا کیونکہ یہ چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ نواز شریف کیا، ان کے جو وکیل ہیں وہ پیش ہو سکیں گے؟ آئندہ جو سماعتیں آنے جا رہی ہیں، امپورٹنٹ جو ہیئرنگز ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوں گی آئندہ۔ جج ویڈیو سکینڈل جو ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے، وہ اس کا فیصلہ کب ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے، ایون فیلڈ اگر نواز شریف اشتہاری ہو چکا ہے تو مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی جو اپیلیں ہیں وہ 9 دسمبر کو سنی جانی ہیں۔ اسی میں نواز شریف بھی سزا یافتہ مجرم ہے، تو ان ایون فیلڈ میں کیا بڑی مشکل جو ہے وہ آئندہ پیش آ سکتی ہے؟ 3 پوائنٹس، اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ نیب کیوں اصرار کر رہا ہے کہ جج ویڈیو سکینڈل کو پہلے سنا جائے اور اپیلیں بعد میں سنی جائیں، اور نیب نے کون سی بڑی جو عدالت کے سامنے یہ استدعا کی ہے۔ اور 5واں اور آخری پوائنٹ یہ ہوگا وہی کہ نواز شریف کی منادی کس جگہ پہ کی گئی ہے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو جو کورٹ رپورٹنگ ہے، خاص طور پر عدالتی سماعتیں جو ہے آنکھوں دیکھا حال، وہ دیکھنے اور سننے کو مل سکے۔ اب آتے ہیں ہم آج کی سماعت پہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ سماعت کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق کھوکھر، ڈپٹی اٹارنی جنرل سید طیب شاہ اور ان کی پوری ٹیم عدالت کے سامنے پیش ہوئی۔ جازیب بروانہ نائب پراسیکیوٹر اور سردار مظفر عباسی نائب پراسیکیوٹر عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ اسی طرح وزارت خارجہ کے افسران تھے، مبشر خان اور FIA لاہور کے 2 افسران تھے، وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ جتنا ریکارڈ تھا اشتہاری قرار دینے کا اور پاکستانی ہائی کمیشن لندن کا جو دستاویزات تھیں، مصدقہ دستاویزات، وہ پیش کی گئی۔ ان تمام جو افسران جنہوں نے عدالت کے حکم کی تعمیل کرائی، ان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے، ان کی دستاویزات تمام ریکارڈ کا حصہ بنا دی گئی۔ اس میں جو 4-5 پوائنٹس میں نے آپ کو بتایا کہ جس پہ ہم نے بات کرنی ہے، اس پہ آتے ہیں۔ یہ سماعت تھی مکمل جو ہوئی، آئندہ کیا ہوگا اور خاص آج میں کیا تھا آج کی سماعت میں؟ نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے۔ اب آگے یہ ہوگا کہ جو ضامن ہیں نواز شریف کے العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس میں، ان کو نوٹس شو کاز نوٹسز جاری ہو چکے ہیں، اور ان کی جو شورٹی بانڈز تھے وہ عدالت جو ہے ان کی ضبطگی کی جو کارروائی ہے وہ بھی اس میں شروع کرے گی۔ اور آئندہ سماعت پر نواز شریف کی جو پراپرٹیز ہے وہ اٹیچمنٹ، ان کا سلسلہ وہ شروع ہو سکتا ہے۔
نیب کی جانب سے، کیونکہ نیب کی جانب سے یہ عدالت کو یہ بتایا جائے گا، کیونکہ وہ ان کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے، تو اب ان کی پراپرٹیز اٹیچ کی جائیں۔ اس کے بعد تقریباً 6 ماہ کا وقت ہوتا ہے، جب اس دوران اگر کوئی اپلیکیشن نہ آئے، کوئی درخواست نہ آ جائے، یا کوئی دوسرا کو مالک ان جائیدادوں کا نہ آ جائے، تو 6 ماہ کے بعد کوئی بھی مدعی جو ہے وہ درخواست دے سکتا ہے کہ ان کی نیلامی کی جائے تمام جائیدادوں کی۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو آئندہ جون تک یہ معاملہ جو ہے وہ جو پراپرٹیز اٹیچمنٹ والا یہ جا سکتا ہے۔ دوسری طرف کیس جو ہے وہ اپنے ثبوت جاری رہے گا، لیکن جو ضامن ہیں وہ مشکل میں آ گئے ہیں، اب ان کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا، شو کاز نوٹس کا سامنا کرنا پڑے گا، عدالتی احکامات کو بھی سامنا کرنے پڑے گا۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ نواز شریف کا وکیل جو ہے وہ پیش ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اشتہاری قرار دینے کے بعد ملزم کا جو رائٹ ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے۔ اب 3 آپشنز ہیں عدالت کے سامنے، جس میں نیب کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ آئندہ سماعت پر اسسٹ کریں۔ نمبر 1، عدالت اس کو ایکس پارٹی نواز شریف کے وکیل کے بغیر نیب کو سن کر اس کیس کا فیصلہ کر دے۔ دوسرا پوائنٹ، عدالت کسی تھرڈ پارٹی، کسی سرکاری وکیل کو نواز شریف کی جانب سے اجازت دے کیس کی پیروی کی، اور وہ کیس آگے چلائیں اور میرٹ پر اس کیس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ تیسرا پوائنٹ اور اختیار ہے عدالت کا کہ وہ نواز شریف کے وکیل کو ہی عدالت کی اسسٹنس کی اجازت دے دیں، تو یہ کیس جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ میری نظر میں شاید، کیونکہ عدالت ایک دفعہ یہ آبزرویشن دے چکی ہے کہ شاید عدالت نواز شریف کے جو وکیل ہیں ان کو شاید اجازت جو ہے وہ اس میں دے دے، لیکن حتمی فیصلہ اب آئندہ سماعت پر یہ ہوگا۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ جج ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل کا جو فیٹ ہے وہ ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی موجود ہے، سپریم کورٹ کا ایس او پیز پیرامیٹرز بھی موجود ہیں کہ ہائی کورٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ آج جسٹس محسن اختر کیانی نے بھی کہا کہ جج کا کنڈکٹ دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ نواز شریف کی درخواستیں بھی وہاں پہ موجود ہیں جج ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل کے تناظر میں۔ اس کا جو امپیکٹ ہے، کیا ہوگا ججمنٹ پر، میرٹس پر، یہ سارا جو ہے عدالت نے دیکھنا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ سماعت پر اس تائیں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جج ارشد ویڈیو اسکینڈل پہلے عدالت سنے گی اور اس کا فیصلہ کرے گی، یا اس حوالے سے کچھ اور جو ہے وہ احکامات جاری کرے گی۔ ایون فیلڈ ریفرنس جس میں 2018 میں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو اس میں ضمانت ہوئی تھی، وہ ضمانت پہ ہیں۔ اگر کیپٹن صفدر اور مریم نواز کا کیس اس میں سنا جاتا ہے، میرٹ پر فیصلہ ہوتا ہے، تو قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں نواز شریف کو بھی انڈائریکٹلی فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ میرٹ جو ہے اس کیس کے تقریباً وہ ملتے جلتے ہیں۔ کیس جب جیسے ہی آرگو ہونا ہے تو کہیں نواز شریف کا نام کہیں نہ کہیں درمیان میں آنا ہے، تو جب مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے وکلا اس میں دلائل دے رہے ہوں گے تو یہ اس کے ارد گرد ہی گھومے گا، اور اس کا جو بھی فیصلہ ہے اس کا امپیکٹ جو ہے نواز شریف پر بھی آ سکتا ہے۔ لیکن العزیزیہ ریفرنس اور فلیگ شپ ریفرنس، جو العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو سزا ہے، فلیگ شپ ریفرنس میں وہ بری ہیں، اب ان کیسز کا جو فیٹ ہے وہ الگ سے ڈیسائیڈ ہوگا۔ اور ایون فیلڈ میں نواز جو مشکل کھڑی ہو سکتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں اگر کیس ڈیسائیڈ ہوا تو نواز شریف پر بھی اثرات آ سکتے ہیں اشتہاری ہونے کے باوجود، لیکن اس میں بھی عدالت کا اختیار ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے کہ نیب کیوں اصرار کر رہا ہے، نیب جج ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل اس لیے اصرار کر رہا ہے کہ وہ درخواست پرانی پڑی ہوئی ہے، نیب نے جواب بھی داخل کرایا ہے۔ اب نیب یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایکس پارٹی کر کے جو نیب نے جواب دیا اس پر ہی اس کیس کو آگے چلایا جائے، اور اس طرح تو ڈیفینیٹلی جو درخواستیں ہیں وہ مسترد ہو جائیں گی جب دوسری طرف سے کوئی ایسا آرگومنٹ ہی نہیں آئے گا۔ تو یہ معاملہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ نیب جو ہے وہ اصرار کر رہا ہے، لیکن وہ ایکس پارٹی اور ان کی غیر موجودگی میں میرٹس پر جانے کی بجائے ان اپیلوں کو بھی مسترد کرنے کی درخواست جو ہے وہ نیب کر رہا ہے۔ لیکن عدالت نے ان سے آئندہ سماعت پر اسسٹنس مانگی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیسے اس کیس کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں جب نواز شریف اشتہاری ہو چکے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نواز شریف کا جو منادی ہے وہ کہاں پر کی گئی ہے، وہ لاہور میں نواز شریف کی ماڈل ٹاؤن رہائش اور جاتی عمرہ رہائش، اس پر یہ منادی کی گئی ہے۔ ایف آئی اے لاہور کے افسران نے جب آج عدالت کے سامنے یہ بیان دیا اور یہ کہا ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ہم نے اونچی آواز میں ان جو اشتہار تھا نواز شریف کا اس کو مکمل طور پر پڑھا گیا ہے، وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے سنا،
اس کے بعد نواز شریف کی جو رہائش گاہیں ہیں ان پر یہ اشتہارات جو ہے وہ چشمہ کر دیے گئے. اب 9 دسمبر کی جو سماعت ہے وہ انتہائی اہمیت کی عمل ہے اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی درخواستیں بھی اسی دن ہی سنی جائیں گی. یہ تھی ناظرین آج کی سماعت کا احوال، آنکھوں دیکھا احوال جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. ہمارا یوٹیوب چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو دلچسپ خبریں دیکھنے اور سننے کو مل سکیں. بہت شکریہ.